عثمانی سلطنت، جس نے 1299 سے 1918 تک یورپ، ایشیا، اناطولیہ، عرب اور افریقہ کے کئی علاقوں پر حکومت کی۔ مجموعی طور پر اس میں 36 حکمرانوں نے 600 برس کے درمیان حکمرانی کی۔ یوں تو اس میں بہت سے قابل اور بہادر حکمران گزرے، لیکن آج ہمارا موضوع بحث بننے والے ہیں 5 عظیم ترین عثمانی حکمران۔ ہم نے اپنے مطالعے کے مطابق ان 5 حکمرانوں کو 1 سے 5 تک درجہ دیا ہے۔ 5ویں نمبر پر آتے ہیں سلطان عبدالحامد دوم۔ آپ 21 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1876 کو 34 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں حکمران تھے۔ آپ جس وقت تخت نشین ہوئے اس وقت عثمانی سلطنت زوال کی طرف گامزن تھی۔ آپ وہ آخری عثمانی حکمران تھے جن کا حکومت پر کسی حد تک کنٹرول تھا۔ آپ کے دور میں بیرونی طور پر تو زیادہ فتوحات نہ ہو سکیں، لیکن اندرونی طور پر آپ نے سلطنت میں وہ جدت اور اصلاحات لائیں جن کو 2 صدیاں پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا۔ آپ نے سلطنت میں ریل کا نظام بہتر کیا اور اناطولیہ، رومیلی، بغداد اور حجاز تک ریل پٹریاں بچھائیں۔ سلطان عبدالحامد دوم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت تھی اور اس محبت کے کئی واقعات بھی بہت مشہور ہیں۔ آپ نے زوال کی طرف جاتی ہوئی سلطنت کا وقار باقی رکھا اور یورپ کا سلطنت میں عمل دخل کم کیا۔ آخرکار 1909 میں ترک فوج کی شکستوں کے رد عمل میں آپ کو نوجوان ترک تنظیم کی جانب سے تخت سے بے دخل کر دیا گیا۔ آپ نے اپنی باقی 9 سالہ زندگی مختلف محلوں میں نظر بندی میں گزاری اور 10 فروری 1918 کو وفات پائی۔ آپ کو استنبول میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ نے 33 برس حکومت کی۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں سلطان مراد اول۔ آپ 29 جون 1336 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان اورحان اول اور دادا عثمان اول تھے۔ سلطان مراد اول سلطنت عثمانیہ کے تیسرے حکمران تھے۔ آپ نے 1362 میں جب حکومت سنبھالی، اس وقت تک سلطنت عثمانیہ صرف ایشیا اور یورپ کے مختصر حصے تک محدود تھی۔ آپ نے سب سے پہلے یورپ کے ایک بڑے شہر ایڈریانوپل کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سربیا اور بلغاریہ کی سرحدوں پر جا ڈیرے ڈالے۔ اس کے علاوہ آپ نے ٹریس، صوفیا، گیلاپولی اور توقت کے علاقے سلطنت میں شامل کیے۔ آپ نے 1389 میں پہلی جنگ کوسوو میں یورپین فوج کو شکست دی۔ اس جنگ کی فتح کے بعد ایک یورپی سپاہی نے دھوکے سے آپ کو آپ ہی کے خیمے میں شہید کر دیا۔ آپ کو وہاں سے لا کر برسا میں دفن کیا گیا۔ آپ نے 27 برس حکومت کی۔ آپ سلطان کا لقب پانے والے پہلے عثمانی بادشاہ تھے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں سلطان سلیم اول۔ آپ 10 اکتوبر 1470 کو پیدا ہوئے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے نام حکمران تھے۔ آپ نے 1512 میں 42 سال کی عمر میں تخت سنبھالا۔ آپ کا 8 سالہ دور حکومت زیادہ تر جنگوں میں گزرا۔ آپ نے سب سے پہلے ایران کا رخ کیا اور شاہ اسماعیل کو شکست دی۔ اس بڑی فتح کے بدلے میں آپ نے سلطنت میں دیار باکر، تبریز اور کردستان کے کچھ علاقے شامل کیے۔ اس کے بعد سلطان سلیم نے عرب کا رخ کیا اور دمشق، حلب، غزہ کا علاقہ فتح کر لیا۔ آپ نے مملوک سلطنت کو فتح کر کے عباسی خلیفہ سے اپنے ہاتھ پر بیعت لے لی اور پہلے عثمانی خلیفہ بنے۔ آپ نے 1520 میں صرف 50 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے مختصر دور حکومت میں سلطنت کی وسعت دگنی ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں سلطان محمد فاتح۔ آپ 30 مارچ 1432 میں پیدا ہوئے۔ آپ 7ویں عثمانی فرمان رواں تھے۔ آپ نے پہلی بار 12 برس کی عمر میں تخت سنبھالا، جبکہ آپ کے والد تخت سے دستبردار ہو گئے تھے، لیکن 2 سال بعد کم عمری اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے اپنے والد کے حق میں تخت چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد وہ 19 سال کی عمر میں اپنے والد کی موت پر حکمران بنے۔ ان کا سب سے بڑا خواب استنبول یعنی قسطنطنیہ کو فتح کرنا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے 2 سال تیاری کی اور 1453 میں قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری کرتے ہوئے استنبول کو فتح کر لیا۔
اس کے بعد آپ نے قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے استنبول کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ انہوں نے اس پر بس نہ کی اور اس کے بعد سربیا، یونان، موریا، بوسنیا، طرابزون، کرمینیا، وینس کو فتح کیا۔ اس کے بعد عثمانیوں نے پہلی بار اٹلی کا کچھ علاقہ اور ٹورانٹو فتح کیا۔ ان تمام جنگوں میں سلطان کو صرف بلگراد اور روڈس کے مارکوں میں شکست ہوئی۔ آپ ہی کے دور میں عثمانی بحریہ دنیا کی بہترین بحریہ تھی۔ سلطان محمد کو ان کی فتوحات کی وجہ سے فاتح اور کیسر روم کا لقب ملا۔ 30 سالہ دور حکومت کے بعد آپ نے 3 مئی 1481 کو وفات پائی۔ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آتے ہیں سلطان سلیمان۔ آپ 6 نومبر 1494 کو طرابزون میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان سلیم اول تھے۔ آپ 10ویں عثمانی حکمران تھے۔ سلطان سلیمان 1520 میں 26 سال کی عمر میں سلطان بنے۔ آپ نے اپنا 46 سالہ دور حکومت زیادہ تر جنگوں میں گزارا۔ آپ نے سب سے پہلے سلطان محمد کا ادھورا خواب پورا کرتے ہوئے بلگراد کو فتح کیا۔ اس کے بعد سلطان سلیمان نے پے در پے جنگوں سے ہنگری، موصل، الجزائر، طرابلس، ارمینیا کے بہت سے علاقے حکومت میں شامل کر لیے۔ اس کے بعد انہوں نے عرب اور افریقہ کے بھی بہت علاقے فتح کیے۔ سلطان نے ویانا پر بھی 2 بار حملہ کیا لیکن ناکام رہے اور ویانا کو فتح کرنے کا عثمانیوں کا خواب ہی رہ گیا۔ سلطان شدید بیمار ہونے کے باوجود اپنی آخری جنگ پر روانہ ہوئے۔ بدقسمتی سے سلطان زگدور کی فتح نہ دیکھ سکے۔ 8 ستمبر کو قلعہ فتح ہوا لیکن سلطان 6 ستمبر کو ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ آپ کو استنبول میں ہی دفن کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری 5 بہترین عثمانی حکمرانوں کی فہرست۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔